الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے خطاب کرنے سے ایک بات شروع فرمائی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو بڑا عبرت انگیز ہے اور بڑا سبق آموز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آتا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ کر ملک شام جو ان کا اصل وطن تھا وہاں سے ملک مصر پہنچ گئے تھے، اور وہاں جا کے فروخت کر دیے گئے تھے۔ کوئی 40-50 سال کا عرصہ گزرا اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد صاحب کو پورے خاندان کو ملک شام سے مصر میں بلا کر اور وہیں پر آباد کرا دیا۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 بیٹے ملک مصر میں آباد ہو گئے، اور یہ ایک طرح سے شاہی خاندان بن گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے اور یہ باقی سب ان کے بھائی تھے اور ان کی سب اولادیں تھیں۔ اس وقت بنی اسرائیل ان 12 بیٹوں کی اولادوں کو گویا کہ ان کے خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، چند سو افراد ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، زمانہ آگے جاتا رہا، اور پھر بنی اسرائیل کی تعداد بھی بڑھتی گئی، نسلیں بڑھتی گئیں، اور ان کے اعمال میں اور کردار میں کمزوریاں آتی گئیں۔ چنانچہ یہ ان ہدایات سے پیچھے ہٹ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ ان کے اوپر پھر ملک مصر میں قبطی قوم نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، جو کہ فرعون کی قوم تھی، اور پھر وہ لوگ بادشاہ بن گئے، اور بنی اسرائیل والے ان کے غلام بن گئے۔ تو بنی اسرائیل کی کوئی 5-6 لاکھ کی تعداد تھی، اور یہ ملک مصر میں فرعونیوں کے زیر تسلط رہا کرتے تھے، اور فرعون کے زیر نگین ہو کے زندگی بڑی تنگی ترشی میں، بڑی پریشانیوں کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر نبی بنا کر بھیجا، اور پھر وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں مکالمہ ہوا، اور پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد کافی عرصے تبلیغ اور دعوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو دوبارہ ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب یہ سارے واقعات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ان کی طرف بھیجا، جس کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارا وہ اصل وطن جو ملک شام تھا، اس ملک شام پر اب ایک دوسری قوم کا غلبہ ہے جس کو عمالقہ
کہتے ہیں، اور قوم عمالقہ یہ وہاں پر قابض ہے، تو تم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم وہاں جاؤ اور ان کے خلاف جہاد کرو، اس قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ اور فتح عطا فرما دیں گے اور تم کو اپنی سرزمین کا دوبارہ مالک بنا دیں گے، چنانچہ تم ملک مصر کے ساتھ ساتھ ملک شام کے بھی مالک بن جاؤ گے، اور جو تمہاری اصل سرزمین ہے تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ارض مقدسہ جس کو کہا گیا، مقدس سرزمین، کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن رہی ہے، اس میں اللہ کے نبی کثیر تعداد میں رہے ہیں اور دفن ہیں، اس لیے اس سارے علاقے کو، جس میں بیت المقدس بھی ہے، ملک شام پورا ہے، اردن ہے، یہ سارا علاقہ، یہ ارض مقدسہ اس کو کہا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور راستے میں جا کے ایک مقام کے اوپر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ تو یہ 6 لاکھ کی آبادی بنی اسرائیل کی تھی، اور انہوں نے ایک میدان کے اندر پڑاؤ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے آگے اس قوم کے حالات کچھ دیکھ کے آئیں، قوم عمالقہ کے، جن کے ساتھ جہاد کرنا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت طاقتور قوم ہے اور بڑی لمبے قد والے، بڑی قوت اور طاقت والے، بڑی خوفناک قسم کی قوم ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی اس قوم کی تو حالت ایسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت فرمائی کہ یہ بات قوم کو مت بتانا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا ایک ایک آدمی کو یہ بات بتلائی تو ساری قوم میں یہ خبر پھیل گئی کہ قوم عمالقہ تو بہت طاقتور قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر موجود ہیں اور اس وادی کے اندر، جس کو وادی تیہ کہا گیا، کہ اس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موجود ہے، اور قوم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ حضرت ہم آگے جا کے قوم عمالقہ سے لڑائی نہیں کر سکتے، وہ تو بہت طاقتور قوم ہے اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے جا کے مقابلہ کریں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی ہے، کہ اللہ نے تمہارے اندر اپنے نبیوں کو بھیجا۔ بنی اسرائیل کے اندر کثیر تعداد میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی آئے ہیں، اور فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تم کو حکمران بنایا، بادشاہ بنایا۔ کہاں تم ذلیل اور زیر نگین تھے فرعون کے، اور اللہ نے تم کو بادشاہ بنا دیا ملک مصر کا، پورا ملک مصر تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور جو اللہ نے تم کو وہ عطا کیا جو اس سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو اللہ نے عطا نہیں کیا تھا۔ اس وقت تک جتنی قومیں تھیں ان سب میں افضل ترین قوم بنی اسرائیل کی تھی، ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اب جب آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو اب یہ امت سب سے افضل ہے، لیکن اس وقت تک بنی اسرائیل کی قوم سب سے افضل تھی۔ فرمایا کہ تمہیں اتنی فضیلت اللہ نے دی ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب جو ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے، تو اب اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کے اندر اس قوم سے جہاد کرو، اللہ تم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں سے باہر نہیں نکل جاتے۔ ہم تو لڑ نہیں سکتے، مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف اللہ کا نبی ہے
اور اس نبی کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، فرعون کی شکست کو دیکھ چکے ہیں، فرعون کا دریا میں غرق ہونا دیکھ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے رہے ہیں اپنی زبان سے کہ فتح تمہاری ہوگی، لیکن موت کا خوف ایسا ہے کہ بنی اسرائیل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم داخل نہیں ہو سکتے، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اور بلکہ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمیں یہاں لا کے مروانا تھا، نعوذ باللہ، کہ ملک مصر سے یہاں پہ لے کے آ گئے اور اس قوم کے ہاتھوں ہمیں مروانا چاہتے ہیں، ہم تو یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ وہاں اس قوم کے اندر بنی اسرائیل میں اللہ کے دو بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کردہ نمائندوں میں سے دو نیک بندے ایسے تھے، ان کے سردار، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا کام نہ کرو۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہ دیکھو تم داخل تو ہو اس شہر کے دروازے میں، جب داخل ہوگے اللہ تم کو فتح عطا فرما دیں گے، قدم تو آگے بڑھاؤ اور بے ہمتی کی باتیں نہ کرو، آگے بڑھو۔ لیکن بنی اسرائیل پہ خوف کا غلبہ ایسا تھا، کہنے لگے کہ یا موسیٰ انا لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، کہ دیکھیں اے موسیٰ ہم تو ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ھاھنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کے رب چلے جائیں اور ان سے لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جملہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ چلے جائیں اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ جملہ کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اتنی مایوسی ہوئی اپنی قوم سے، تو آپ نے پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں تو اپنے اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے قابو میں کوئی چیز نہیں ہے، اب آپ میرے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، جدا الگ الگ فیصلہ فرما دیجیے میرے اور میرے بھائی اور ہماری اس قوم کے درمیان۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جنہوں نے یہ بات کہی کہ انا ھاھنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو وہیں بٹھا دیا اور ان کی سزا یہ فرمائی کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ اب 40 سال تک وہ سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ ملک شام جس کی فتح ان کے قریب آ چکی تھی اور وہ پورا ملک ان کے ہاتھوں میں آنا تھا، وہ 40 سال ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب ملک شام کی فتح ان کو نصیب نہیں ہوگی 40 سال تک۔ اور دوسری بات یتیہون فی الارض، کہ یہ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے، اب اگر اپنے ملک مصر واپس جانا چاہیں گے تو واپس بھی نہیں جا سکتے، اور آگے ملک شام میں جانا چاہیں گے تو وہاں بھی نہیں جا سکتے، اب یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس میدان کو جہاں پہ یہ 6 لاکھ کی بنی اسرائیل کی تعداد اور قوم موجود تھی، اس میدان کو ان کے لیے ایک ایسی جیل بنا دیا جس کی دیواریں کوئی نہیں تھیں، جس کے اندر باڑ اور رکاوٹیں کوئی نہیں تھیں، جہاں پہ پولیس اور فوج کا پہرا کوئی نہیں تھا، لیکن اس میدان سے نکلنے کی طاقت ان 6 لاکھ آدمیوں میں نہیں تھی۔ یہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، پورا دن سفر کرتے تھے، جب شام کو پہنچتے تھے صبح ہوتی تھی وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ یہ میدان ان کے لیے ایک جیل بن گیا، گویا کہ اللہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا، 40 سال کے لیے اسی میدان کے اندر پڑے رہو، نہ اس سے آگے جا سکتے ہو نہ اس سے پیچھے آ سکتے ہو۔ اب آپ تصور کیجئے، ایک صحرا ہے، اس صحرا میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے، سائے کا دھوپ سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے، ضروریات زندگی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ ساری ضروریات کیسے پورے ہوں؟ قوم تو نافرمان ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس قوم میں کوئی اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے،
حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے اور ان کے ایک دو جو ماننے والے فرما بردار تھے وہ بھی موجود تھے۔ اللہ نے ان کی برکت سے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں جاری رکھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو جب بھوک لگی تو حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے کہ اے موسیٰ بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے من اور سلوہ کا انتظام فرمایا، ایک قسم کا پھل عطا فرما دیا، اور ایک بٹیر جس کو ہم کہتے ہیں پرندے وہ عطا فرما دیے۔ آسمان سے اترتے تھے اور بنی اسرائیل اس کو پکڑتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور وہ آرام سے ان کو مل جاتا تھا۔ صبح اور شام کی روٹی کا انتظام، بہترین روزی کا انتظام اللہ نے ان کے لیے کر دیا۔ پھر پینے کے لیے پانی کا انتظام چاہیے تھا۔ اس صحرا کے اندر پانی کا انتظام کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب پانی کو مانگا اور دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے مانگا۔ کس قوم کے لیے؟ اسی نافرمان قوم کے لیے۔ یہ نہیں دعا کی کہ مر جاؤ اسی میں بھوکے پیاسے، بلکہ نبی تو بڑا شفیق ہوتا ہے، نافرمان قوم ہے، لیکن حضرت موسیٰ اس کے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ایک پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ آپ لاٹھی ماریے 12 چشمے نکلتے ہیں۔ اس پتھر میں گویا کہ پانی کا ایک ایسا ٹینک ہے جو جب چاہیں اس میں سے پانی جاری ہو جائے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو بند ہو جائے۔ اور وہ 12 چشمے اس میں سے، یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے اپنا اپنا ایک ایک پانی کا چشمہ ان کا موجود ہے، اور اس میں سے اپنے پانی کا انتظام کرتے ہیں اور ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ اب اوپر دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ جب دھوپ نے ستایا تو پھر اپنے نبی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں، اور پوری کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوری ہو رہی ہیں۔ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ اللہ کے خزانوں سے پوری ہو رہی ہیں، کہ جہاں پہ اسباب کوئی نہیں ہیں اللہ چیزوں کو ایسے پیدا فرما رہے ہیں کہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ جب دھوپ لگی اور دھوپ کے اندر حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے ان کے اوپر بادل کو سایہ بنا کے کھڑا کر دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل جہاں جاتے تھے بادل اوپر ہوتا تھا اور دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اللہ کے انتظامات ہیں۔ صحرا میں سائے کا انتظام ہو رہا ہے، چلتا پھرتا سائبان بن رہا ہے۔ اسی طرح جب کپڑوں کا انتظام، اب کپڑے بدلنے ہیں، اور کپڑے کیسے بدلیں، کپڑے کیسے بنائیں، کپڑے کیسے تیار کریں، تو بنی اسرائیل کے کپڑوں کے اندر اللہ نے یہ خاصیت پیدا کر دی کہ وہ کپڑے بڑے ہوتے رہتے تھے، انسان بڑا ہوتا رہتا تھا، کپڑے بڑے ہوتے رہتے تھے، اور کپڑوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر رات ہو گئی تو رات میں آگ کیسے جلائیں، روشنی کا انتظام کیسے ہو۔ اب پوری قوم کو اپنی ضروریات کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کی، بیت الخلاء کی، اور ساری ضروریات ہیں، تو رات میں انتظام لائٹ کا کیسے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ کی دعا سے اللہ نے ان کے لیے اس صحرا میں ایک روشنی کا مینار کھڑا کر دیا، لائٹ ٹاور کھڑا کر دیا، جہاں سے روشنی نکلتی تھی رات کو، اور بنی اسرائیل کی تمام ضروریات کا انتظام اس میں ہوتا تھا۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ صحرا میں انتظام ہو رہا ہے۔ اور یہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اس کیفیت کے اندر 40 سال تک وہاں رہی، اور انہوں نے اپنے اس سزا کا عرصہ پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور ان کے بعد جو ان کے خلیفہ بنی اسرائیل کے سردار مقرر ہوئے، انہوں نے پھر آخر کار 40 سال کے بعد جب اللہ کی یہ میعاد پوری ہوئی، اور بنی اسرائیل نے آگے جا کر اس قوم کی طرف پیش قدمی کی، جہاد کیا، آخر کار وہ سزا ان سے ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس طرح سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے
اللہ نے ان کو وہاں پر مقید کر دیا تھا، اور جب وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار ہوئے، آخر کار ان سے اس مصیبت کو اور اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل، اور دوسری طرف نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا طرز عمل، کہ ایک وقت آیا کہ جب دین اسلام کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر، جب بدر کی وادی کے اندر برپا ہوا، اور 313 نہتے اور کمزور صحابہ وہ 1000 مسلح دشمن کے مقابلے میں اس طرح سے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے کہ پیغمبر بھی، اللہ کے نبی بھی فکر مند ہیں کہ میری یہ چھوٹی سی جماعت، اور جس کے پاس اسلحہ مکمل نہیں ہے، جو طاقت میں کمزور ہیں، جو نفری میں کم ہیں، اور ان کا مقابلہ اس 1000 کے لشکر سے ہو رہا ہے، اللہ تو ہی خیر فرما۔ اور پیغمبر کی چہرہ انور متفکر ہے، اور آپ کے چہرے پر فکر کے اثرات ہیں۔ جب آپ کو صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کھڑے ہوئے، اور ایک صحابی حضرت مقداد ابن اسود، انہوں نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے یہ بات عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے کہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے کہی تھی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا رب جا کے لڑائی کر لیں، نہیں، بلکہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے آگے سے بھی، آپ کے پیچھے سے بھی، آپ کے دائیں سے بھی اور آپ کے بائیں سے بھی۔ آپ مطمئن ہو جائیے اور بے فکر ہو کر مقابلے کی تیاری فرمائیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کے اور اطمینان کے اثرات ظاہر ہوئے، اور سارے لشکر کے اندر ایک اطمینان اور جذبے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ اللہ کے نبی کے جانثار صحابہ تھے۔ ایک طرف وہ بھی نبی کی امت تھی، اور ایک طرف یہ بھی نبی کی امت ہے، اور زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے جواب میں، زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے ایمان میں۔ اسی لیے اللہ نے افضل ترین امت بنایا، اسی لیے اللہ نے افضل ترین طبقہ بنایا، اور صحابہ کرام کو یہ سند عطا فرمائی کہ یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی مفلحون ہیں، یہی راشدون ہیں، یہی فائزون ہیں، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو یہ ایسا معمولی اللہ کی طرف سے یہ خطاب اور انعام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ بات فرمائی کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا، گویا کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ اب تم جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اہل بدر بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے، صحابہ کے اندر بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور ان کی عظمت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کے دل میں صحابہ کی عظمت اور محبت ہے، اور صحابہ کے خلاف جو آدمی کوئی بدقسمت انسان اگر زبان درازی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان پھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی اور صحیح جذبہ رکھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔